بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء، بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے، سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے، حتیٰ کہ ایک عورت آئی، ایک صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی، لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو، ہو گیا اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے ہو جی ہو جی، آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے، ٹھنڈے کھاتے ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی، کئی سال جی. بے شک آپ کی زبان سے بھی نکلا، سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے، اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں، زبان میں جو تاثیر آتی ہے، یہ اولیاء جو بولتے ہیں، جملے بولے اور اثر ہو جائے، ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، کچھ کر دیں. کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے. وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا، 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل ہو اللہ پڑھا، اس پر دم کر دی. لے جا تیری بیٹی کی شادی کر. اور بھی ایسے جی. کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے، سونے کے تھے. بیچا تو اتنا مال آیا کہ بڑی شادی بھی رچائی، گھر بھی خریدا. لیکن وہ صاحب کہتے ہیں نسخہ تو مل گیا تھا، سامنے دیکھا تھا 3 بار قل ہو اللہ تو پڑھنا ہے. گھر میں جا کر بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا اور رات بھر بیٹھ کر کے قل ہو اللہ قل ہو اللہ قل ہو اللہ پڑھتا رہا. 1000 بار ہو گیا. بار بار آنکھ کھول کے دیکھے تو ڈھیلا ہی ہے. دوسرے دن آیا، کنفیوژن تو نہیں ہو گیا، سننے میں مجھے غلطی تو نہیں ہوئی؟ پوچھا بابا محبوب الہی سے، میں آیا تھا آپ کے پاس ایک بار، آپ نے ڈھیلے پر کیا پڑھا تھا؟ کہا قل ہو اللہ پڑھا تھا. کہا کتنی بار پڑھا تھا آپ نے؟ کہا 3 بار. عجیب حال ہے، میں 1000 بار پڑھا، ڈھیلا کچھ بھی نہیں بدل رہا. محبوب الہی نے فرمایا احمد تیری زبان اور ہے میری زبان اور ہے، تیری زبان الگ ہے میری زبان الگ ہے. اس کو ایک میں عقلی مثال سے اگر سمجھا دوں، عقل کی آنے والی مثال، آپ دیکھیں بندوق کی گولی مشکل سے 50 گرام کی ہوتی ہے، 100 گرام کی سمجھ لیں. دیکھا ہوگا یا نہیں دیکھا ہوگا پتا نہیں، آپ نے پیتل کی ہو تانبے کی ہو جس کی بھی ہو، وہ بندوق کی گولی 50 گرام کی 100 گرام کی لو ہاتھ میں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، اور وہ ہاتھ میں لے کر کسی کو مارو، مر جائے گا آدمی؟ زیادہ سے زیادہ تھوڑی چوٹ لگے گی، اتنا ہی ہوگا نا. لیکن اسی گولی کو بندوق میں رکھ کے مارو، پھر تو وہ جان سے ہاتھ ہو بیٹھے گا. تو میرے ہاتھ کی کیا غلطی تھی؟ بات یہی کی ہے کہ بندوق میں وہ کمال ہے کہ بارود کو وہ آگ بنا ڈالتی ہے، میرے ہاتھ میں وہ چیز نہیں. اسی طرح ہماری زبانیں اور ہیں جو جملے بولتی ہیں، اور ان کی زبانوں سے جو جملے نکلتے ہیں، کبھی وہ سونا بناتے کبھی چاندی بناتے. زندہ باد زندہ باد. اسی لیے وہ پتھروں کو بھی دیکھا انہوں نے تو گوہر نایاب بنایا، جاہلوں کو دیکھا تو عالم با عمل بنایا، درویش فقیر کو دیکھا تو امیر و غنی بنایا، اور پھر کسی عام کو دیکھا تو ولایت کے مقام کو بھی پہنچایا. عزیزان گرامی، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ زبان کی تاثیر، اولیاء کی زبان کی تاثیر، میں یہ کہہ رہا تھا کیسے آتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم پابندی کر لو، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے. 2 چیزیں، یہ ایک صحابی کو حضور نے تعلیم دی. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیز آپ بتا دیں؟ فرمایا میرے آقا نے حلال کھاؤ اور سچ بولو. حلال کھاؤ سچ بولو، 2 چیزیں تم پابندی کر لو، پھر دیکھو تمہاری زبان میں تاثیر کتنی آتی ہے. سبحان اللہ. جس زبان سے حرام لقمہ چلا گیا ہو، زبان کی تاثیر ختم. جس زبان پر جھوٹ، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، اس کی تاثیر کہاں سے آئے گی؟ یا اولیاء کاملین ہیں جو اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنے اخیر عمر تک حرام لقمہ تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیز سے بھی بچتے تھے. بے شک.
शुबा वाली चीज से भी, और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते। बेशक अजीजान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ते खुदाबुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। ये तमाम औलिया कामिली जो इस सरजमीन पर आए,